6,500 آیات میں سے صرف 60 آیات ان کو ملی ہیں. تو ریشو پروپورشن نکالیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات 6,500 بالکل نہیں ہے کسی بھی قرات کے مطابق، اور ہماری جو قرات ہے قرات عاصم بروایت حفص اس کے مطابق 6,236 ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 60 آیات والا جو کلپ بنایا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آیات ہم نے بطور نمونہ کے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں. اچھا، ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے منہ کے اوپر کالک مل دی ہے. وہ ابھی پتہ چل جائے گا اللہ نے کس کے منہ پر کالک ملی ہے. پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے بڑا دیوبندی مفتی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے قرآن کی سب سے مشہور آیت سورہ توبہ کی 24 نمبر. ناظرین، مرزے کا یہ جملہ یاد رکھنا، قرآن کی سب سے مشہور آیت اس کو کہہ رہا ہے. اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے، یہ فلسطین والی کانفرنس میں. اور یہ میں تقی عثمانی صاحب پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، غلطی لگ سکتی کسی کو. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اس نے جو جملہ کہا کہ اللہ نے دیوبندیوں کے منہ پر کالک ملی ہے، یہ بات ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ نے خود مرزے کے منہ پر کالک ملی ہے. وہ آگے جا کر ہم ثابت کریں گے کہ جو مشہور آیات ہیں جو مرزا اکثر پڑھتا ہے ان میں بھی مرزا غلطیاں کرتا ہے. باقی مرزے نے یہ جو کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے اور مرزا کہتا ہے قرآن کی سب سے مشہور آیت ہے، یہ مرزے نے کہانی گھڑی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 کو مرزا نے قرآن کی سب سے مشہور آیت کس بنیاد پر کہا ہے؟ کیا یہ بات کسی صحابی سے ثابت ہے یا کسی تابعی سے ثابت ہے یا کسی محدث یا کسی امام سے ثابت ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح اس آیت کی کوئی خصوصی فضیلت یا کوئی خصوصی اجر بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس بنیاد پر بھی اس کو سب سے مشہور آیت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. جو صورتیں یا جو آیات زیادہ پڑھی جاتی ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق مرزے نے آج تک ایک دفعہ بھی اس آیت کو زبانی نہیں پڑھا. اگر کسی ویڈیو میں آج سے پہلے مرزے نے اس آیت کو کہیں زبانی پڑھا ہے تو وہ پیش کر دیں، اور اگر ایک دفعہ بھی اس آیت کو مرزے نے زبانی نہیں پڑھا تو پھر اس آیت کو قرآن کی سب سے مشہور آیت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور کوئی نہیں، صرف وجہ یہ تھی کہ زبانی پڑھتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے اس آیت کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی. اس غلطی کو مرزے نے چونکہ نمایاں کرنا تھا اس لیے مرزے نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کی سب سے مشہور آیت ہے، حالانکہ کسی بھی اعتبار سے اس آیت کو قرآن کی سب سے مشہور آیت نہیں کہا جا سکتا. اگلی بات یہ ہے کہ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بالخصوص زبانی پڑھنے میں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے زبانی آیت پڑھی تھی اور ہم نے جو 60 غلطیوں والا کلپ بنایا تھا اس میں تقریباً ساری کی ساری ایسی غلطیاں اکٹھی کی تھیں کہ مرزا دیکھ کر واضح طور پر غلطیاں کر رہا ہے. نمبر 2، مفتی تقی عثمانی صاحب نے تجوید کے متعلق کبھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنے بڑے بڑے دعوے خود مرزا کرتا ہے. وہ دعوے ہم نے اس کلپ میں سنائے تھے. نمبر 3، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی علماء پر ہوٹنگ نہیں کی کہ یہ ان کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، میرا مقابلہ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، جبکہ مرزے نے اس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود مفتی تقی عثمانی صاحب نے زبانی پڑھتے ہوئے غلطی کی، اور مرزے نے وہ 60 غلطیاں جو ہم نے پیش کی تھیں تقریباً ساری کی ساری ایسی ہیں کہ مرزا دیکھ کر واضح طور پر غلطیاں کر رہا ہے. اب بتائیں اللہ نے کالا کس کے منہ پر ملی ہے؟ لیکن جو بندہ ڈھیٹ اور بے شرم ہو اس کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. آج اس کلپ میں ہم مرزے کی وہ غلطیاں سامنے لائیں گے کہ مرزا ان آیات میں واضح غلطیاں کر رہا ہے جو مرزا اکثر پڑھتا رہتا ہے. اللہ ہی پر توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اس آیت میں ایک دعا ہے اور مرزا خود کہہ رہا ہے کہ ہم اکثر یہی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر پھر اس نے آیت پڑھی اور 2 دفعہ یہ آیت پڑھی، دونوں دفعہ ہی غلط پڑھی. مرزے نے پڑھا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، حالانکہ صحیح لفظ ہے للقوم الظالمین، یعنی ایک لام مرزا کھا گیا. للقوم پڑھنا تھا اور اس نے پڑھا لقوم الظالمین، اور یہ بھی مرزا دیکھ کر پڑھ رہا ہے، زبانی نہیں پڑھ رہا، دیکھ کر اس نے یہ آیت پڑھی ہے. یہ ہے اصل میں کالک جو اللہ کی طرف سے مرزے کے منہ پر ملی گئی ہے، کہ وہ آیت جو مرزا اکثر پڑھتا ہے اور دیکھ کر پڑھ رہا ہے پھر بھی غلط پڑھ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ آیت یہاں مرزے نے دیکھ کر پڑھی ہے، اور یہی آیت مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں پڑھ چکا ہے اور بارہا یہی غلطی کر چکا ہے. مرزے نے پڑھا سبقونا بالایمان، جبکہ درست لفظ ہے سبقونا بالایمان، تو الف مرزا کھا گیا، اور کئی دفعہ مرزے نے یہ آیت اسی طرح پڑھی ہے. قرآن میں تو ہے نا ایمان والوں کی نشانی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. میرے خیال میں اتنے ثبوت کافی ہیں جیسے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ آیت پڑھ چکے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم مرزے کے نزدیک یہ مشہور آیت ہے، اور اس مشہور آیت میں مرزے نے بارہا غلطی کی ہے. اب مرزے کے شاگرد بتائیں جس آیت کو مرزا کہہ رہا ہے قرآن کی سب سے مشہور آیت، وہ آیت خود مرزے نے زبانی کتنی دفعہ اپنی ویڈیوز میں پڑھی ہے. بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ثبوت پیش کر دیں، مرزے نے یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 24 زبانی پڑھی ہو، صرف ایک ثبوت دے دیں. اگر ایک دفعہ بھی زبانی نہیں پڑھی مرزے نے، تو کس منہ سے مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن کی سب سے مشہور آیت ہے؟ جبکہ مرزے کی اپنی حالت یہ ہے کہ مشہور آیت جو مرزا بار بار پڑھ چکا ہے اس میں بھی بار بار مرزا غلطی کر رہا ہے. وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. یہ بھی وہ آیت ہے جو مرزا اپنی ویڈیوز میں بارہا پڑھ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں مرزے نے غلطی کی، کیونکہ اجیبو کے بعد اس نے شد پڑھ دی، حالانکہ شد نہیں پڑھنی تھی. اجیب دعوت الداعی، اس نے پڑھا اجیب الدعوت الداعی. میرے خیال میں یہ 3 نمونے کافی ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ وہ آیات جو مرزا بارہا پڑھتا ہے، اکثر پڑھتا ہے، ان میں بھی مرزا پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، اور دیکھ کر بھی غلطی کر رہا ہے. اس کا بھی ہم نے ثبوت دے دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ مرزے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز چیک کرنے کے بعد پھر اپلوڈ کرتے ہیں، جہاں کہیں کوئی غلطی ہو اس کی اصلاح کر کے، درست کر کے یا کٹنگ کر کے پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزے کو یا تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی بڑی جہالت کہ جو آیات بار بار پڑھتا ہے ان کی غلطی کا پتہ نہیں چلا، یا اگر پتہ چلا ہے تو مرزے نے اصلاح نہیں کی، بغیر اصلاح کیے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں. بہرحال فیصلہ خود کریں کہ اللہ کی طرف سے کالک کس کے منہ پر ملی گئی. مرزا نے ایک بات یہ بھی کی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ آیت پڑھتے ہوئے کئی لفظ چھوڑ دیے، تو ہم مرزے کی ہی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مرزے نے وہ آیت زبانی پڑھتے ہوئے پورا جملہ چھوڑ دیا. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. یہاں مرزے نے ایک پورا جملہ چھوڑ دیا، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ پورا جملہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس آیت کا حوالہ مرزا اپنی ویڈیوز میں بارہا دے چکا ہے. میں نے بیسیکلی ان کی کالک ان کے منہ کے اوپر مارتی ہے، ان کی ڈاکٹرن کے اوپر ان کو گرا دیا. جی یہی کام ہم نے کیا ہے، مرزے کی کالک مرزے کے منہ پر مل دی ہے اور اس کو اسی کی ڈاکٹرین پر گرا دیا ہے.